اب جب یہ حکم ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جو کیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں کون ہے؟ سیدہ خدیجہ، اول من اسلمت، سب سے پہلے اسلام لانے والی بی بی خدیجہ۔ اسی لیے یعنی میں باہر کے ملکوں میں بھی اور کہیں بھی جب اللہ موقع دیتا ہے تو آج کل کے جو ہمارے جدید لوگ ہیں جو بڑے جدیدیت سے متاثر ہیں، جدید نظام سے اور جدید تہذیب کے بیچارے دل دادا ہیں، تو جنہیں بڑا غم کھا رہا ہے عورتوں کی آزادی کا، مساوات کا، وہ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کی شہادت کا حق نہیں دیا۔ انہیں بتاتا ہوں خدا کے بندے، اسلام نے تو عورت کو اتنی بڑی عظمت دی کہ میرے مدنی کی نبوت کی پہلی گواہ عورت ہے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والی کون ہے؟ خدیجہ ہے۔ اسلام نے تو اتنی بڑی عزت دی ہے عورت۔ اب سیدہ خدیجہ اسلام لانے کے بعد حضرت زید اسلام لائے۔ حضرت زید کون تھے؟ جن کا واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زید ابن حارثہ تھے، لیکن بیچارے غلام بن کے آئے اور زید ابن محمد کہلائے۔ اصل میں وہ غلام تھے، پھر بی بی خدیجہ نے خریدا، بی بی خدیجہ نے انہیں آزاد کر کے حضور کی غلامی کے لیے وقف کر دیا، تو وہ بھی چونکہ اسی گھر میں رہتے تھے تو اس پر حضرت زید بھی اسلام لائے۔ اور یہ گھر والوں کی بات ہو رہی، یعنی گھر والوں میں سے اول کون اسلام لایا؟ سب سے پہلے بی بی خدیجہ، حضرت زید اور سیدنا علی۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی طالب سے مانگ لیا تھا کہ چچا آپ کی اولاد بہت زیادہ ہے، اب اللہ کا فضل ہے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، آپ اپنا ایک بیٹا مجھے دے دیں جن کی تربیت بھی میں کروں گا اور خرچہ بھی میں برداشت کروں گا۔ تو حضرت علی کو بھی حضور لے آئے اور حضرت علی نے بھی سیدہ خدیجہ کے گھر میں یعنی حضور کے گھر میں تربیت۔ اور اسی لیے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ کا لقب تھا کرم اللہ وجہہ، مانا یہ تھا کہ اللہ آپ کے چہرے کو عزت دے، اس لیے کہ آپ نے کبھی کفر میں بھی اور بچپن میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، یعنی بچپن میں بھی، حالانکہ زمانہ کفر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائے یعنی نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے، اور کبھی بلکہ ایک دفعہ جب راہب نے کہا کہ اقسم علیک باللات والعزی، اس نے فرمایا خبردار مجھے لات اور عزی کے بارے میں قسم نہ دو، انی ابغضہما، میں تو ان سے بغض کرتا ہوں، مجھے تو سب سے زیادہ نفرت ہے لات و عزی سے۔ تو حضرت علی نے بھی کبھی سجدہ نہیں کیا تھا، حضرت علی بھی اسلام لے آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں۔ اور یہ بھی ایک بڑا عجیب بات ہے کہ ایسے فرقے بھی روافض کے دنیا میں موجود ہیں جو حضور کی صرف ایک بیٹی کے تو قائل ہیں سیدہ فاطمہ کے، باقی بیٹیوں کا انکار کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اقرار کریں تو 2 بیٹیاں حضور نے دی ہیں حضرت عثمان کو، پھر حضرت عثمان کو بھی داماد ماننا پڑتا ہے، اس لیے وہ بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں حضور کی بیٹی ہے ہی ایک۔ بھئی اللہ کے بندے، بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو باپ سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی بچی، بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو سیدہ خدیجہ سے پوچھیں، ماں سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی لڑکیاں ہیں، بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو چاچا سے پوچھیں، قریبی عزیزوں سے پوچھیں، یہ تو نہیں کہ 1400 سال کے بعد ایک مولوی سے پوچھیں۔ تو بہرحال 4 بیٹیاں بھی اسلام لے آئیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا کہ گھر سے باہر بھی اب بات کو رکھا جائے۔ تو جب دعوت کا آغاز گھر سے باہر کیا گیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک انسان ہے جس کو میں نے جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے کوئی سوال نہیں کیا، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور وحی کب اتری، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ واقعی وہ جبریل آیا تھا،
انہوں نے کہا یہ پہلا شخص ہے سیدنا صدیق کہ میں نے دعوت اسلام دی، اس نے کہا قبلت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لو وزنا ایمان الامت کلہا، کہ اگر ایک ترازو میں میری پوری امت کا ایمان رکھا جائے اور ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے لرجح ایمان ابو بکر، ابو بکر کا ایمان زیادہ بھاری ہو گیا۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما وطأ علی الارض احد بعد الانبیاء، کہ خدا کی قسم ہے اس زمین پر انبیاء کے بعد کسی افضل شخصیت نے قدم نہیں رکھا جیسا کہ ابو بکر۔ کیا مانا کہ اللہ کے نبیوں کے بعد مخلوق میں اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے، بات کو سمجھیں، کہ اگر عورتوں میں اولیت دیکھی جائے تو خدیجہ کو ملے گی، غلاموں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت زید کو ملے گی، اور بچوں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت علی کو ملے گی۔ لیکن باشعور اور سمجھدار اور عین رشد والے سن میں اگر اولیت دیکھی جائے تو ابو بکر کو ملے گی، چونکہ حضرت علی ایمان لائے لیکن بچے تھے، بی بی خدیجہ اسلام لے آئی لیکن عورت تھی، زید اسلام لے آئے غلام تھے لیکن آزاد، اور سرزمین حرم کا، سرزمین مکہ کا ایک عظیم معروف انسان، وہ ایمان لانے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ ابو بکر، چونکہ باقی یا تو غلام ہے، حضور کی بیوی ہے، یا حضرت علی بچے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابو بکر بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے والد ابی قحافہ وہ تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے، باقاعدہ بتوں کی عبادت کرتے، تو وہ حضرت صدیق کو بڑا زبردستی پکڑ کے لے جاتے کہ بھائی تم بھی تو میرے ساتھ چلو نا، کبھی میرے خدا کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرو، کچھ تضرع کرو، کچھ عاجزی کرو، تم کبھی بھی نہیں آتے ہمارے ساتھ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کسی طریقے سے، کسی بہانے سے، اب باپ سے آدمی کیا کرے، باپ سے نہ تو لڑ سکتا ہے، نہ جھگڑ سکتا ہے، نہ باپ کے آگے زور سے بات کر سکتا ہے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے حضرت صدیق ادھر ادھر ہو جاتے۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابی بکر اپنے گھر میں تھے اور ابی قحافہ ضد کر گئے، انہوں نے کہا آج میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم جا کے میرے ساتھ میرے خدا کی بات، اور پکڑ کے لیا اپنے عبادت خانے میں۔ جب آ گئے تو حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اب میرے لیے کوئی چھٹکارا نہیں تھا، تو اللہ نے میرے دماغ میں بات ڈالی، میں نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ آپ جائیں، آج میں علیحدہ بیٹھ کے اس مسئلے پہ غور کرتا ہوں اور پھر علیحدہ بیٹھ کے عبادت کروں۔ ابا خوش ہو گئے، والد چپ کر کے چلے گئے۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں جب مجھے تسلی ہو گئی کہ ابا دور چلے گئے، اب نہیں آئیں گے، میں نے جا کر دور سے دیکھ لیا اور دروازہ بند کر کے آیا، اور میرے باپ کا وہ جو خدا بنا کھڑا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ اب وہ کیا بت کیا بات کرے، میں نے کہا چلو پانی وانی نہیں تو کوئی روٹی شوٹی کھلا دو۔ تو اب روٹی کیا کھلایا جی، بت کیسے روٹی کھلائے گا؟ تو کہتے ہیں میں دور گیا، میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے آیا، پھر دروازہ اندر سے بند کیا۔ میں نے کہا بات سنو، تم میرے باپ کے خدا ہو، نہ مجھے پانی پلاتے ہو نہ کھانا کھلاتے ہو، تو چلو میں تمہیں توڑتا ہوں، کم سے کم اپنی حفاظت تو کرو۔ اور میں نے پتھر مارا اور ٹکڑے ٹکڑے، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں پتھر کے خدا؟ اور پھر میں چلا آیا۔ بعد میں جب ابی قحافہ گئے، انہوں نے جا کے جناب اپنے عبادت خانے میں جا کے دیکھا تو عجیب منظر تھا کہ خدا ٹوٹا ہوا ہے، خدا کو بندہ توڑ دے۔ لیکن جب اللہ عقل چھین لے تو پھر کیا ہو سکتا؟ اب جناب انہوں نے جا کر واپس آئے بڑے غصے میں، بڑے جوش میں، اور ابی بکر کی والدہ سے کہا کہ پتہ ہے تمہیں تمہارے بیٹے نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کیا کیا؟ وہ تو میرے خدا کی توہین کر دی، اہانت کر دی، ایسا کیا ایسا کیا۔ کہاں ہے ابی بکر؟ آج میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو سزا دوں گا۔ تو ابی بکر کی اماں نے کہا کہ ابی قحافہ جلد بازی نہ کرو، بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سنو اور سمجھو۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات سنو کہ جب یہ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا تو میں جب جنگل سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق،
لقبه فی السماء صدیق وهو للنبی صاحب ورفیق. آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی تمہیں مبارک ہو، تمہارے پیٹ میں ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کا آسمانوں میں لقب صدیق ہے، اور جو زمین میں ایک نبی پیدا ہوں گے اور یہ اس کا رفیق ہوگا. تو بی بی نے کہا ان ابنی لہو شأن، ابھی قحافہ میرا بیٹا بڑا شان والا بیٹا ہے، اس کو مت مارنا، اس نے جو کچھ کیا ہے بس بھول جاؤ. ابھی قحافہ نے کہا اچھا عجیب بات. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سرکار دو عالم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام میرے نبی پہ، آپ نے کتنی پیاری بات کی. فرمایا ان اللہ اختارنی ثم اختار لی اصحابی فجعل منہم اصحاری وانصاری. اللہ نے مجھے ساری مخلوق میں چن لیا اور میرے لیے پھر میرے صحابہ کو بھی خود چن لیا، ساتھی بھی اللہ نے چنے. کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں سیدہ آمنہ کہتی تھیں کہ میں جب کہیں سے جنگل میں پہاڑوں میں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ آمنہ تم مبارک ہو، ابشری فانک قد حملت بمحمد، کہ تم اس بچے کے حمل سے حاملہ ہو جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اور میں حیران ہوتی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، مجھے پتہ نہیں لگتا. اور خود حضور فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی اور میں گزرتا تھا تو پہاڑ مجھ پہ سلام پڑھتے تھے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر صدیق، تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا صدیق. اور پھر ہماری طرح کا ایمان تو نہیں تھا نا جی، جیسے ہمارا ایمان تو یہ ہوتا نا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے نماز پڑھیں روزہ رکھیں، چھوڑو یار دوسرے کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو، دوسرے کے معاملے میں ہمیں کیا پڑی ہے بھی ہم ٹانگ اڑائیں. یہ ہمارا عجیب اسلام ہے. حالانکہ ہم شرعاً پابند ہیں کہ انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ نہیں کہ جی نہیں جی چھوڑو جی تم اپنی بگڑی بناؤ جی، تمہیں غیروں سے کیا جی تمہیں اوروں سے کیا. یہ تو کافروں کا فلسفہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کہتا ہے اپنی بھی اصلاح کرو، اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کرو، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرو، اپنے دوستوں کی بھی اصلاح کرو. ہر آدمی کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ورنہ تو تم مسلمان نہیں بن سکتے. اب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے حضرت عثمان کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا. فاسلم عثمان، حضرت عثمان بھی مسلمان ہو گئے. پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، حضرت سعد بھی مسلمان ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے. حضرت طلحہ کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور اسی طریقے سے اب یعنی جو اسلام پھیلنا شروع ہوا تو لوگ سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لا رہے. اور پھر فقراء میں سے ضعفاء میں سے حضرت عمار، یاسر، سمیہ، سہیب، خباب، یہ سب اسلام لے آئے.